آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ ہاں البتہ اگر کسی کو یعنی کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے اور خشوع اور خضوع اس کو حاصل نہیں ہو رہا، ضرورت کی بنیاد پہ اگر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھی جائے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان الله تعالى كره لكم ثلاثا وذكر منها العبث بالصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام نهى ان يصلي الرجل وهو معكوس او كما قال عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل۔ سامعین محترم، ہم نے آپ کے سامنے آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کا موضوع ہے نماز کے مکروہات، یعنی کہ نماز کے جو مکروہات ہیں ان میں چند چیزیں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے کہ نماز کے جو مکروہات ہیں انسان ان مکروہات سے بھی بچ جائے۔ تو پہلے تو یہ چیز کہ مکروہ یہاں مراد جو ہے مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کہ ہلکی سی کراہت جس کے اندر ہو، ناپسندیدگی جس کے اندر ہو، اور اس سے جو ہے وہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور نماز کے ثواب کے اندر کمی ہوتی ہے، اور جان بوجھ کے یہ مکروہات اگر کوئی بندہ کرے گا تو اس کو ان مکروہات کی وجہ سے گناہ بھی ملے گا۔ تو لہٰذا مکروہات میں سے ایک مکروہ تو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کو نماز کے اندر ناپسند قرار دیا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز العبث، یعنی جو ہے وہ بغیر کسی ضرورت کے فضول جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ کھیلنا یا لغو بیکار کام کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ نماز کے اندر جو ہے وہ کھیلنا، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا یا کوئی اور عبث یعنی بیکار کام کرنا، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے اندر رکوع اور سجود کے اندر اپنے لباس سے، کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کرنے کو یہاں پر مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی بہت سارے لوگ جب رکوع کے اندر جاتے ہیں تو بھی جو ہے وہ اپنے پانچے اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ عمل مکروہ ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ مثال کے طور پر اتحیات کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اتحیات کی حالت کے اندر بہت سارے لوگ یوں کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ عبث کام ہے، بیکار کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عبث بیکار کام کو خارج صلاۃ کے اندر یعنی نماز کے باہر کے اندر بھی اس کو منع کیا ہے۔ اور بیکار کام، فضول کام سے ویسے ہی منع ہے، تو نماز کے اندر فضول کام سے تو یقینی طور پر منع ہوگا، اس لیے اس کے اندر کراہت ہے اور یہ مکروہ عمل ہے، اور لوگ جو ہے وہ کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس مکروہ عمل سے ان کو بچنا چاہیے اور کپڑوں سے کھیلنے کو ترک کر دیں، یعنی چھوڑ دیں، نماز کو سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ کپڑے کے ساتھ کھیلنا جو ہے وہ نماز کی حالت کے اندر مکروہ ہے۔ اور ایسے ہی جب جو ہے وہ لوگ رکوع کے اندر جاتے ہیں تو اپنے لباس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب لوگ جو ہے وہ سجدے کے اندر جاتے ہیں تو سجدے کے اندر جانے کے وقت کوئی کنکری یا چھالیا کا دانہ وغیرہ سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہٹا رہے ہوتے ہیں ہاتھ سے، تو اس کے اندر اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ 1-2 کنکری ہو، 1-2 چھالیا کے دانے ہوں، ایک مرتبہ یوں ہاتھ یوں پھیلانے سے ہٹ جائیں تو اتنی تو گنجائش ہے، لیکن بار بار اس کو ہٹانا یعنی کہ 1 بار 2 بار 3 بار جو ہے اس کو ہٹانا، اور ان کنکریوں کو اور جو ہے وہ ان چھالیا کے دانوں کو اور کوئی اور دانے یا کوئی اور پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہوں ان کو اس طرح بار بار ہٹانا، یعنی کہ ایک ہی رکوع کے اندر 2 سے 3 بار ہاتھ کا استعمال کر لینا، جس سے جو ہے وہ عمل کثیر کا شبہ ہونے لگے، یعنی کہ دور والا یہ سمجھنے لگے کہ یہ بندہ جو ہے وہ نماز کے اندر نہیں ہے، جس سے عمل کثیر ہو رہی ہو۔ تو
ایسی صورت کے اندر جو ہے درست نہیں ہوگا۔ باقی البتہ اگر کوئی بندہ بطور مجبوری کے ضرورت کے وقت 1-2 مرتبہ اگر ہاتھ نکال لیتا ہے اور کمکری کو صاف کر لیتا ہے تو یہ درست ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن زیادہ طور پر اس طرح کرنا، اس کو جو ہے مکروہ بھی لکھا ہے، اور اگر عمل کثیر ہو گیا تو اس سے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، جیسا کہ جو ہے وہ پچھلے بیان کے اندر آپ کے سامنے اس کی تفصیل آ چکی ہے نماز کے فاسد کرنے والی اشیاء کے بیان کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اور نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل کو یعنی کہ مکروہ قرار دیا ہے۔ صدل یہ ہے کہ جس کی تعریف صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے یہ کی ہے، وَهُوَ أَن يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَكَتِفَيْهِ ثُمَّ يَرْسِلُ أَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ۔ اس کو جو ہے وہ صدل کہا جاتا ہے۔ صدل یہ ہے کہ جو ہے وہ آدمی اپنے کپڑے کو اپنے سر کے اوپر، اپنے کندھے کے اوپر، یا جو ہے وہ اپنے سر پر رکھے، یا اپنے دونوں جو ہے شانوں کے اوپر، کندھوں کے اوپر رکھے، پھر اس کپڑے کے دونوں اطراف یعنی دونوں طرف کو جو ہے وہ اپنے جانب نیچے لٹکا دے، یعنی کہ ایسی کوئی ایسا رومال ہو کہ جو وہ رومال اس کے دونوں جانب نیچے لٹک رہے ہوں، نیچے آ رہے ہوں، یا تو وہ رومال سر پر رکھا ہوا ہو اور اس کے دونوں جانب دونوں حصے کنارے والے نیچے آ رہے ہوں، یا دونوں کندھوں پر وہ رومال یوں اوڑا ہوا ہو، رکھا ہوا ہو، اور اس کے دونوں جو ہے وہ کنارے دونوں سائڈیں نیچے آ رہی ہوں، اور یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس طرح یہ جو رومال اوپر سے نیچے لٹک رہا ہے دونوں جانب، تو اس کو صدل کہا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کا رومال یا اس کا جو ہے اس کی کوئی چیز، کوئی چادر وغیرہ وہ جو ہے وہ سر کے اوپر ہے، اس کے دونوں حصے نیچے لٹک رہے ہیں، یا جو ہے وہ کندھوں کے اوپر ہے اور دونوں حصے نیچے لٹک رہے ہیں اس کے، تو اس طرح نماز پڑھنے کو جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اور اس صدل کی تعریف میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہے جو صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے بیان کی صفحہ نمبر 143 کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کو بھی بیان کیا جس کی بہت سارے لوگوں کو عادت بن چکی ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ مردوں کے بجائے جو مرد حضرات ہیں وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو اس حدیث کی طرف بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہیں میں ہوگا۔ تو جو مرد حضرات ہیں وہ زبردستی اپنے آپ کو عورتوں کے اندر شمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد کے اندر آج کل ایک فیشن بن چکا ہے کہ لوگ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، پھر جو ہے وہ ان بالوں کے اندر چٹیاں باندھ لیتے ہیں، عورتوں کی طرح اپنے جو بال ہیں وہ سارے جو ہے وہ اپنے سر کے درمیان کے اندر لے آتے ہیں، اور جو ہے کوئی اس طرح عورتوں کی طرح اپنے بال بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا ان یصلی الرجل وهو معکوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آدمی کے لیے کہ وہ نماز پڑھے اس حالت کے اندر کہ جب جو ہے وہ اس کے بالوں کے اندر معکوس یعنی کہ چٹیاں بندھی ہوئی ہوں عورتوں کی طرح، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے اپنے بالوں کو عورتوں کی طرح بنا کر نماز پڑھنا اس کو مکروہ قرار دیا گیا، اور اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے ہمیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ وہ نماز کے اندر جو ہے وہ کٹکے نکال رہے ہوتے ہیں اپنی انگلیوں سے، اور اس طرح عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا، اور یہ عمل بھی جو ہے وہ کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مکروہات کے اندر ایک اور چیز کو بھی بیان کیا گیا، وہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح یوں کر لینا نماز کی حالت کے اندر، اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نماز کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا موجود ہے، تو کھانے کو چھوڑ کر، اور نماز کا وقت بھی ابھی باقی ہے، تو کھانے کو چھوڑ کر جو ہے کیا نام ہے نماز کی طرف آ گیا اور نماز پڑھ رہا ہے، اور کھانا بھی موجود ہے، بھوک بھی اس کو بہت زیادہ لگی ہے، تو ایسی صورت کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
اس لیے کہ جو ہے وہ ابھی نماز کا وقت بھی موجود ہے، بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے، اور جب جو ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہوگی اور طعام موجود ہوگا تو اس کا ذہن جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں ہوگا، اللہ کی طرف نہیں ہوگا، اس طعام اور کھانے کی طرف اس کا جو ہے وہ ذہن ہوگا، اور نماز کے اندر اس کو ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے۔ اس لیے جو ہے وہ اس جو ہے وہ مسئلے کی بنیاد پر یہاں پر جو ہے جب جو ہے طعام یعنی کھانا موجود ہو تو اس وقت نماز پڑھنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث مبارک آتی ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، وَلَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، کہ کھانے کی موجودگی کے اندر جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ چند مکروہات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مکروہات ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ ان مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ لوگ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بالوں کی تفصیل کے متعلق بتلایا، اور اسی طریقے سے اور بھی اس کے بہت سارے مکروہات آتے ہیں، ان سارے مکروہات سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اندر یعنی کہ روایات مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کتے کی طرح بیٹھنا، اس سے بھی جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، اس سے بھی جو ہے وہ انسان کو منع کیا گیا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا، ہاں البتہ اگر کسی کو یعنی کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے اور خشوع اور خضوع اس کو حاصل نہیں ہو رہا، ضرورت کی بنیاد پہ اگر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھی جائے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ نماز کے اندر بہت سارے مکروہات ہیں، ان میں ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر مقتدی ہے یا امام ہے، یا جو ہے وہ مقتدی نہیں بلکہ جو ہے وہ منفرد ہے یا امام ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے دوران مثال کے طور پر پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت کی ایک سورت وہ پڑھ رہے ہیں اور اس ایک سورت کی آدھی ایک آیت ابھی باقی ہے، اور جلدی کی بنیاد پہ یہ لوگ رکوع کے اندر چلے گئے، یعنی ایک جو آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی بچی ہوئی ہے، اس آیت کو وہ یہ رکوع میں جا کر مکمل کر رہے ہیں، تو اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ عمل بھی کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مکروہات کے اندر یہ بھی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا، اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا کہ سر ڈھانک کر نماز پڑھنا یہ لازم ہے، اور بغیر سر ڈھانکے یعنی ٹوپی کے بغیر یا امامے کے بغیر نماز پڑھنا، اس کو مکروہات کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اس سے جو ہے وہ ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مکروہات کے اندر اور بھی بہت سارے مکروہات آتے ہیں جن کا بیان جو ہے وہ فقہاء کرام نے بڑی بڑی کتابوں کے اندر کیا ہے، ان کی طرف بھی راغب ہونا چاہیے، ان کی طرف رغبت کرنی چاہیے، ان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مکروہات کے اندر ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ مشابہت سے منع کیا ہے، تو اس حدیث کی بنیاد پہ امام کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو ہے وہ محراب کے اندر کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھائے، بلکہ محراب سے تھوڑا سا باہر ہو، یعنی کہ امام کے قدم جو ہے وہ محراب سے باہر ہوں، اور سجدہ بھلے جو ہے محراب کے اندر ہو، تو یہ درست ہے۔ اور ڈائریکٹ محراب کے اندر کھڑا ہونا، اس کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اس کو مکروہات کے اندر شمار کیا گیا ہے کہ انسان یعنی کہ امام ہے یا منفرد ہے، وہ کیا کرے کہ مکمل طریقے سے محراب کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھائے، اگر اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے یہ حکم ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ پاؤں محراب سے باہر نکالے اور سجدہ بھلے محراب کے اندر ہو۔ اور اسی طریقے سے مکروہات کے اندر اور بھی بہت سارے مکروہات آتے ہیں، ان میں سے ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کی عادت بن چکی ہے اور لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں، وہ یہ کہ مثال کے طور پر پہلی صف کے اندر ابھی جگہ باقی ہے اور لوگ آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، جان بوجھ کے پہلی صف کے اندر کھڑے نہیں ہو رہے، دوسری صف کے اندر، تیسری صف کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں، حالانکہ پہلی صف ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ دوسری صف بھی جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پہلی صف کو مکمل کر لینا چاہیے، اس کے بعد دوسری صف میں آنا چاہیے۔
اور اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر پہلی صف مکمل ہی نہیں ہوئی اور یہ بندہ اکیلا صف کے اندر دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز مکروہ شمار ہوگی. اس کے لیے لازم ہے کہ یا تو بھائی آپ چلے جائیں پہلی صف کے اندر، یا یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر جماعت شروع نہیں ہوئی تو ایک بندے کو پیچھے بلا لیں، یا جو ہے ایسا کر لیں کہ کسی اور کا انتظار کر لیں، کوئی اور آ جائے، 2 جنے ہو جائیں تو 2 جنے جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز، یعنی کہ 2 جنے صف کے اندر شمار ہو گئے تو اب اس کی نماز درست ہو جائے گی. یا یہ ہے کہ امکان ہو کسی اور کے آنے کا تو وہ دوسرے صف کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی امکان نہ ہو تو اس کے لیے ایک روایت آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے کوشش کرے پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے کی، لیکن اگر جو ہے وہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ نماز کے اندر نہیں ہے تو اس کو پیچھے بلا لے. یا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر ہی ہے تو اس کو یوں ہاتھ کا یوں اشارہ دے دے تاکہ وہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف آ جائے، لیکن پاؤں اس کے زمین سے نہ اٹھیں. یہ مسئلہ مشکل ہے اور اس کے اوپر عمل نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ نماز کو توڑ لیں گے، فاسد کر لیں گے اور اس کا اہتمام نہیں کر پائیں گے. اس لیے یہ حکم ہے کہ پہلے تو یہ بندہ اول یہ کوشش کرے کہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہو اور اگلی صفوں کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اکیلا جو ہے وہ پیچھے کھڑا نہ ہو، اور کوئی کسی اور کے آنے کا امکان ہو تو اس صورت کے اندر پیچھے یہ کھڑا ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اول جو ابتدائی صفوف ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے، بہت زیادہ ثواب آیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے برابر کرنے کا، صفوں کے سیدھے کرنے کا بھی حکم دیا. تو لہذا نماز کے اہتمام کے اندر ایک چیز صفوں کا اہتمام کرنا بھی ہے. اگر صفیں جو ہے وہ آگے پیچھے ہوں گی تو یہ بھی جو ہے وہ جماعت کے مکروہات کے اندر شمار ہو جائے گا. یہ عمل بھی مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. لہذا چند مکروہات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مکروہات سے، ناپسندیدگی کی باتوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور اگر کوئی ساتھی جو ہے وہ سوال کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ باکس کے اندر سوال کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ